محمد علیہ حضرات، قرآن مجید کے 4 لفظوں سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز پہلی محرم کو ہوا تھا، آج یہ اس کا 6واں مرحلہ ہے اور ارشاد احدیت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ موضوع ہے صبر اور مجبوری۔ لفظ صبر بہت مہنگا ہے، استعمال بہت سستا ہوتا ہے۔ لفظ مہنگا ہے صبر، لیکن یہ لفظ مہنگا بہت ہے۔ ہمیں زندگی میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں جب کہنا پڑتا ہے کہ صبر کیجئے، یا سننا پڑتا ہے کہ صبر کیجئے، یا خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو صبر کر لیا۔ الیکشن کا اسکول کا رزلٹ آیا اور ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم نے بڑی محنت سے تیاری کی، بہت اچھا پیپر کیے، بڑی محنت سے لکھا، ہماری تو فرسٹ ڈویژن آئے گی، معلوم صرف پاسنگ مارکس ملے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہتے کیا ہیں، ہم یہ بھی سن لیجیے گا۔ ہم کیا کہیں گے؟ جو کیا بتائیں، وہ ایسا ہے کہ وہ ہم مسلمان ہیں، ایگزامنر ہندو تھا، یا ہم شیعہ ہیں، ایگزامنر وہابی تھا، اس نے ہمیں نمبر کم دے دیے، ہم نے بھی صبر کر لیا۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، ناکامی کا الزام مذہب کے سر رکھنا، اور اگر کہیں ہم نے ٹاپ کر لیا تو یہ سب ہماری صلاحیت ہے، بھائی خاندانی ذہانت ہے، ہم بہت پڑھنے لکھنے والے طالب علم ہیں۔ دیکھیے ہم فضول وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، 2-4 گھنٹے پان کی دکان پر بیٹھ کے گپے لڑا لیتے ہیں، چائے کے ریسٹورینٹ میں 3 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے تو 4تھے-5ویں گھنٹے تو واپس گھر 1 بجے تک کے تو گھر آ جاتے ہیں رات۔ اور اس کے علاوہ کچھ جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیچر پھٹکار دے گا یا کلاس سے نکال دے گا، تو پرچے پر لکھ کے کسی دوست کو کوئی جملہ دے دیا مزاحیہ قسم کا، جی اب ٹاپ کر لیا، تب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شیعہ ہیں اس لیے ہم نے ٹاپ کیا، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم نے ٹاپ کیا۔ فوراً الزام آ گیا ناکامی کا مذہب کے سر، اور کامیابی ارے ہم ذہین بہت ہیں، حالانکہ وہ ذہانت بھی اٹکل ماری تھی۔ آپ یقین کیجئے وہ ہماری ذہانت کرکٹ کا بال ہے، اگر لگ گیا تو تینوں اڑ گئے اس ٹائم، اگر شاٹ پڑ گئی تو سکسر ہے، باؤنڈری پار گیا تو ہم نے ایک شاٹ میں 4 رن بنا لیے۔ بھئی جیسے کرکٹ کو بائی چانس کہا جاتا ہے، ہم اپنی مجبوریوں کو صبر بائی چانس کہتے ہیں۔ اور یہ ہم دیکھیے آہستہ آہستہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اس میں قصہ یہ ہے کہ کل میں ایک بات کہہ کے دوسری باتوں کی طرف نکل گیا تھا کہ صبر کا ایک تو مرحلہ واجب مراحل، واجب صبح کی نماز ہے جو سردیوں میں بہت کھلتی ہے، وہ بھی اگر مسجد میں جا کے پڑھنا پڑے، کوہرا ہے اور ٹھنڈک ہے اور ہلکا سا پانی کا چھینٹا پڑ گیا تو اور غضب ہے، تو گویا صبح کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ لی تو نعوذ باللہ نماز کیا پڑھ لی، اپنا واجب کیا ادا کیا، مسجد پہ احسان کر دیا، مؤذن پہ احسان کر دیا، اس پہ نماز پہ احسان کر دیا جس کے پیچھے نماز پڑھی، ان اپنے ساتھی جن کے ساتھ ہم صف میں کھڑے تھے ان پہ احسان کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور دیکھیے ڈسٹ بن ہر گھر میں ضروری ہے،
کوئی گھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں ڈسٹ بن نہ ہو؟ سب سے بڑا ڈسٹ بن ہے شیطان. سو گئے اپنی مرضی سے, الارم بھی نہیں لگایا, انسان نے کسی سے یہ بھی نہیں کہا کہ جگہ دینا, نماز قضا ہو گئی. اب لوگوں نے کہا یار آج مسجد بنی ہے تم نماز میں, کیا بتائیں وہ شیطان نے سلا دیا. بھئی واہ واہ واہ, کیا کہنا, یہ ہو گیا. اب آئیے رمضان کا چاند دیکھا, اب چاند دیکھ لیا تو تیاری شروع ہو گئی. پہلا روزہ ہے, معلوم کہ سحری کھانا ہے نماز صبح کے لیے, تو الارم لگانا بھول گئے. سحری کھانا ہے تو ترک سحر کا وقت فرض کیجئے 3:30 بجے, تو 2 بجے کا الارم لگا دیا. اور یہ بھی کمال ہے, اٹھ کے سوتے سوتے اٹھ کے بے تحاشا کھانا, یہ بھی ہاں کچھ, ہاں یہ اللہ کی رزاقیت کی دلیل ہے. اللہ رزق عطا کر رہا ہے, بندے ماشاءاللہ نوش فرما رہے ہیں, اور زار و قطار کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں بے تحاشا, کیونکہ اب روزہ رکھنا ہے. اب دیکھیے روزے میں صبح کے مرحلے تک کے تو کہیں تک کے, اب اس کے بعد ناشتہ یاد آنے لگا. ہم ناشتے میں یہ کھاتے ہیں, ہے روزہ, صبر ہے, مگر صبر میں شرک آیا جا رہا ہے. بھوک جو ہے وہ صبر کو مشرک بنائے دے رہی ہے. ارے بات میں نے کہی ہے, شاید کہہ نہیں پایا, یا یہ کہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی مجلس سے صبح سے سنتے رہیں کہ کچھ سر شام آپ غافل ہو گئے, جبکہ بقول نکھلو والوں کے ابھی اہل سنتوں کی مسجدوں میں عشاء کی اذان نہیں ہوئی ہے. پھر مجھے لکھنؤ کی زبان بولنے کا حق ہے کہ نہیں؟ پشتینی پیداوار ہوں, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے کہ جتنے سادات ہیں سب دیہاتی ہیں لکھنؤ میں, سب باہر سے آئے. جو میڈل لکھنؤ سمجھیے کہ سید نہیں ہے, خالص لکھنؤ یا شیخ ہوگا یا مرزا ہوگا اور یا پھر پٹھان ہوگا. سادات جتنے ہیں سب دیہاتی ہیں, چاہے پشتوں سے نسلوں سے لکھنؤ میں پیدا ہوتے رہے. لیکن ایک بات ہے کہ دیہاتی محنت زیادہ کرتا ہے بمقابل شہری کے. اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے مجھے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, سروں کے اوپر سے نکل گئی, خدا کا شکر ہے. لیکن ایک صلوات پڑھوانے کا تو حق ہے. ایک صلوات ہو جائے بآواز بلند. دیکھیے یہ ہمارا صبر ہے جو رمضان میں 30 دن ہم کرتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں. بھوک میں کیا کیا یاد آتا ہے, پھر عزیز رشتہ دار دوست احباب ملنے جلنے والے, کئی ریسٹورینٹ, مختلف شہروں کے مختلف ریسٹورینٹ, اور وہاں کے کبھی کلکتے میں صابریہ کا رزالہ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ بھی رمضان میں یاد آ رہا ہے. حیدرآباد میں چار مینار کا حلیم بہت اچھا ہوتا ہے, وہ بھی یاد آ رہا ہے. جمعہ مسجد کے آس پاس پرانی دلی کے مغلئی کھانے یاد آ رہے ہیں. وہی کم سے کم لکھنؤ میں رہنے والے ہیں تو ٹنڈا یاد آ رہا ہے, کباب یاد آ رہے ہیں, نہاری کلچے یاد آ رہے ہیں. کہ یہ آئے ہیں مبارک پور سے, ان کا وہ قیمے کی پھلکیاں بیچتا ہے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ سمجھایا جائے گا میں طنز کر رہا ہوں, تم جانتے ہو. ہاں اس کی پھلکیاں بہت اچھی لگتی ہیں. اب مبارک پور یاد آنے لگا, لکھنؤ میں بیٹھ کے اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ پہنچ گئے, تصور میں پھلکیاں کھا رہے ہیں اور ہیں روزے سے. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ بات یہاں تک ختم ہو گئی.
یہ تھی یہ تمہید آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے. اب ظاہر ہے کہ عمروں کے تقاضے بھی ہیں. زیادہ عمر کے لوگ یعنی 60 سے اوپر کے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بہت بزرگ آ رہا ہے یہاں، کوئی تو 50-55 سے اوپر کا ہے. اب یہ کہ ان کا بچپنا بھی مجھے یاد ہے، اور وہ چندیا پر دعائے گنجو لرش لکھی ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے. تو چلیے یہ دیکھیے، ہم انسانوں کا صبر ہے، صبر تو ہے، 30 دن صبر ہے. اچھا صبر کیا ہے؟ یہ مجبوری نہیں ہے، خدا نخواستہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. خدا نخواستہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے آدمی، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا کرے. اور اگر کسی نے کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ بڑے خلوص سے 4 عادل مومنوں کو گواہ بنا کے دعائے توبہ پڑھیں. کیونکہ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ہم کو چہردہ معصومین کی شفاعت کے لیے ضرورت ہے. تو دیکھیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم انسان تو ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ ایک بات میں نے ضمناً کہہ دی. اور ایک چیز یہ بھی سنیے، ہمارے فقہ جعفری میں مومن سے سوء ظن حرام ہے، بدگمانی حرام ہے. اگر خدا نخواستہ میں یہ بدگمانی کروں کہ یہ بچہ جو 14, 15, 16 سال کا بیٹھا ہوا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ میرے اوپر حرام ہے، 72 سال کے بوڑھے کے لیے حرام ہے یہ سوچنا. اب یہ کہ یاد دہانی کرانا اور ہے، یا وہ بچے جو لاشعور سے شعور کی حدوں میں آ رہے ہیں ان بچوں کو ذہنی طور پر فرش اعضاء سے بیدار کر کے مسجد میں بھیجنا ہے. معاف کیجیے کہ میں بڑی بے تکی بات کر رہا ہوں، ہم مسجد سے فرش اعضاء پر بلا کے بے تکے پن نہیں کرواتے. ہم فرش اعضاء پر بیٹھ کے حسین کے دربار کی تہذیب سکھاتے تاکہ بارگاہ احدیت پہ ہماری نماز صحیح طریقے سے قبول ہو. اب عزیزو دیکھیے یہ تو ہوئے ہمارے روزے. اب آئیے ایک روزمرہ کا قصہ ہے. خدا رکھے جن گھروں میں بچے ہیں بچوں کی طبیعتیں بھی خراب ہوتی رہتی ہیں. ایک گھر میں بچے بیمار ہو گئے، مامتا سب سے آگے چلتی ہے ہر مرحلے پر. ماں نے منت بانی کہ میرے بچے صحت مند ہو جائیں تو میں روزہ رکھوں گی. ایک روزے کی ماں نے منت مان لی. جب بچے صحت مند ہو گئے تو شوہر کو بھی بتایا، کنیز کو بھی بتایا، بچوں کو بھی بتایا کہ ہمیں منت پوری کرنا ہے، نظر ہے. یہاں لفظ منت ہمارا اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن نظر اور نظر واجب ہو جاتی ہے عبادات کے حوالے سے. اب ماں نے کہا کہ میں تو روزہ رکھوں کیونکہ میرے بچے سے میرے اس دعا کی وجہ سے جو میں نے خدا سے مانگی ہے، حالانکہ وہ مرض اور شفا کی مالکہ ہے. دیکھیے وہ مرض و شفا کی مالکہ ہے، صاحب اعجاز ہے. وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہودی کی بیٹی کو زندہ کر سکتی ہے. تو کیا وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے بچوں کو صحت مند نہیں کر سکتی؟ مگر سکھانا یہ چہاردہ انوار جس میں عنصریہ مادی انسانی میں اس لیے آئے کہ ان کا اتباع کرنے کی صحیح کرنے کا نام ایمان کہلائے. اب دیکھیے، اب جب مامتا نے ارادہ کیا روزے کا تو شفقت پدری بھی روزے میں شریک ہو گئی. جب ماں باپ نے روزے کا ارادہ کر لیا تو
اولاد کی اطاعت والدین بھی روزے میں شریک ہو گئی. اب ان کے ساتھ ساتھ کنیز نے حق نمک ادا کرنے کے لیے خود بھی روزہ رکھ لیا. اب ایک گھر میں 5 روزے دار ہیں، علی، سیدہ، حسن، حسین اور فضہ. یہ 5 ان 5 سے الگ ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں. وہاں ہے رسول، علی، حسن، حسین اور سیدہ. وہ 5 تن الگ ہیں، یہ 5 تن الگ ہیں. وہاں وہ رسول عربی ہے اور یہاں کنیز حبشیہ ہے. اب دیکھیے ایسا ہوا کہ روزہ دار علی چلے گئے یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. ہاں یہ بھی ذرا سا ایک مسئلہ ہے میاں، سوچنے کا حق تو ہر ایک کو ہے کہ علی مسلمانوں کی کھیتی باڑی ہوتے ہوئے یہودی کے یہاں کیوں مزدوری کرتے تھے؟ کیوں علی جانتے تھے کہ مسلمان ہے تو میرا حق غصب ضرور کر لے گا. یہی تھا. یہودی کم سے کم اجرت دے گا لیکن دے دے گا. اب اس سے وہی جو خرید دے گئے جو اس گھر کا پسندیدہ کھانا. گھر لائے گئے، جناب سیدہ نے چکی پیسی، جو کی 5 روٹیاں تیار ہوئی، نمک پیس کے رکھا گیا. اب یہ ہوا کہ دروازے پر، اچھا دروازہ کیسا ہے؟ ناپختہ مکان ہے، 2 دروازے ہیں، ایک مسجد میں کھلتا ہے اور ایک باہر گلی میں کھلتا ہے، اور دونوں دروازے پر بوریے کے پردے پڑے ہوئے ہیں. دروازے کے اوپر ایک سائل آیا. اب یہاں پر سنیے گا بہت غور سے، اعتراض کرنے کے لیے مجھ پر، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. آیا مسجد والے دروازے سے، باہر والے دروازے سے نہیں. آیا مسجد والے دروازے، اور وہ جو صحن مسجد میں دروازہ کھلتا تھا اس دروازے پہ آ کے کہنے لگا، اس گھر کے مالک میں مسکین ہوں، ایک روٹی دے دے. سخاوت علی کی روٹی چلی، اطاعت سیدہ کی روٹی نے تعاقب کیا، محبت حسنین کی روٹی نے ماں باپ کی روٹیوں کا پیچھا کیا. کنیز کی روٹی نے مالکوں کی روٹیوں کا حق ادا کرتے ہوئے ان روٹیوں کا تعاقب کیا. یہ وہ اللہ، ایک اللہ کے گھر میں کھلنے والا ایک دروازہ ایسا بھی تھا کہ جہاں ایک مانگ لے جاؤ تو 5 ٹھیک ہے. پوری ذہنی بیداری کے ساتھ، پوری ذہنی بیداری کے ساتھ. اور دیکھیے خاموشی سے نہ سنیے. جب اہل بیت کے فضائل بیان ہوں تو آپ کے منہ سے باہر نکلنا چاہیے. مجھے آپ کی واہ واہ کی ضرورت ہے. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جن سے مجلس پڑھی نہیں جاتی وہ کہتے ہیں ہم واہ واہ کے لیے مجلس نہیں پڑھتے. اور وہ مجلس کیا جس میں تعریف نہ ہو اور جس میں گریہ نہ ہو. میر انیس نے اس سلسلے میں بند کہے ہیں، میر انیس نے کچھ بند کہے ہیں. اور مصائب کے سلسلے میں میر انیس کے 2 مصرے میں سنا دیتا ہوں. ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ گر مجلس میں رو سکتا نہیں.
چنانچہ دیکھیے یہ فقیروں کا اپنا ایک گروہ ہوتا ہے، فقیروں کا پورا جرگہ ہوتا ہے، اور فقیروں سے گھروں کے دروازوں کی شہرت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بھیا وہاں آواز نہ لگانا، الٹے کوئی مانگنے لگے گا وہاں. اور وہ ہے تو بڑا دھنا سیٹ، مگر دانتوں سے پیسے خرچ کرتا ہے پکڑ کے. جو اپنی اولاد پر خرچ نہ کر پاتا ہو، اپنے بھوکے پڑوسی پر خرچ نہ کر پاتا ہو، اپنے غریب رشتہ داروں کا فاقہ نہ توڑوا پاتا ہو، وہ ہمیں کیا دے گا؟ وہاں نہ جانا، اور وہاں چلے جانا، وہاں بہت ملتا ہے. اب وہ فقیر جہاں سے آیا تھا ایک روٹی مانگنے، وہاں پہنچا تو 5 روٹیوں کا تبرک لیے ہوئے. سنیے، جو علی کے گھر کے صدقہ ہے، جو علی کے گھر کی خیرات ہے، وہ اہل جنت کے لیے، فرشتوں کے لیے تبرک ہے. اب دیکھیے پہنچ گئے. اب وہاں کتنوں نے وہ روٹیاں مل بانٹ کے کھائیں. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں تب بھی سنا دیتا ہوں، کیونکہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا مگر دل چاہ رہا ہے، تو اپنے دل کی بات زبان تک لے آؤں. اس سے کیا فائدہ کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور، دوہری زندگی گزارنے سے کیا فائدہ. دیکھیے اصل میں فرشتے ہوتے ہیں معصوم، یا دوسرا لفظ استعمال کر لیجیے، فرشتے نجس نہیں ہوتے. اور اس گھر کا صدقہ اسی کو ملے گا جو نجس نہ ہو. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ علماء سے سنا ہے میں نے کہ نجف اشرف کی حج جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ بتائی انہوں نے کہ نجس جانور وہاں نہیں جاتا. بس میں اس سے زیادہ کچھ وضاحت نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، تہذیب مجلس کے خلاف ہے. حالانکہ اصحاب کہف کا ذکر آئے گا تو اس جانور کا بھی ذکر آئے گا، لیکن یہ کہ وہ زینبیہ چینل میں ایک دن دیکھ رہا تھا، لڑکا شعر پڑھ رہا تھا، کچھ قصیدہ خوانی ہو رہی تھی، اور وہ دوسرا مصرع میرے دل میں اتر گیا. معلوم نہیں کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. پہلا مصرع میں اس وقت بھول رہا ہوں، شعر پورا یاد تھا. دوسرا مصرع یہ کہ دہلیز میں مطلب چومڑے کتے نہیں جاتے. اب سمجھ میں آیا کہ کس سے بچنے کے لیے کون کہاں تیسرے کی ٹانگ لے گیا. اب دیکھیے یہ گھر آپ دیکھیے، نمک سے افطار ہوا اور ایک گھونٹ تو زیادہ پیاس بجھا لی، پانی پی لیا. اب اس کے بعد پھر 5 روزے داروں نے دوسرے دن پھر روزے رکھے. یہ ہے صبر. ہمارا روزہ صبر تو ہے مگر مجبوری بھی ہے اس میں. ہمارے روزے میں اچھی غذائیں یاد آ رہی ہیں، وہاں روزے میں صرف خدا یاد آ رہا ہے. یہ ہے ان کا انداز. اب دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر مسجد سے ہوتا ہوا، ارے میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کو سوچئے، مسجد سے ہوتا ہوا دروازے کے اوپر پھر ایک سائل آ گیا. جو مستحقوں کی قسمیں اللہ سنانا چاہ رہا ہے. مستحق کون کون ہے؟ پہلے دن جو آیا وہ مسکین تھا،
ستایا ہوا تھا، پریشان حال تھا، اس کو تکلیفیں دی گئی تھی. اب دوسرے دن آیا، اس نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں. جی کہاں سے آ رہے ہو جو بھوکے ہو؟ یہ تو بتاؤ کہاں سے رہے ہو؟ تم بھوکے ہو؟ کہا میں دیکھو نفس ہمارا تو ہے نہیں، نفس میرے یہاں صرف نفس لوامہ ہے، نفس ہمارا ہے نہیں میرے یہاں، بد نفسی میرے یہاں ہے نہیں، تو جو کیفیت ہے وہی بیان کروں گا. یہاں نفس ہمارا ہی نہیں تو جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. خدا نے خلقی ایسا کیا ہے کہ وہی کہوں گا جو ہے. بھوکا ہوں، یتیم ہوں، ایک روٹی دے دیجئے. پھر 5 روٹیاں. دیکھیے فقیروں میں گھر مشہور ہو گیا نا، بڑا سخی پھر روزے پر روزہ. آپ غور کیجئے، پھر روزے پر روزہ. اب تیسرا روزہ ہے. پھر جب افطار کا وقت آیا وہی 5 جو کی روٹیاں، وہی پسا ہوا نمک، وہی پانی. پھر آ گیا کہ میں اسیر ہوں، گرفتار ہوں. گرفتار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو کسی جیل میں گرفتار ہے، ایک وہ ہے جو حالات میں گرفتار ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے. اسیر کے بہت سے گرفتاری کی قسمیں بہت سی ہوتی ہیں. میں گرفتار ہوں، حالانکہ گرفتار کسی کے دروازے پر نہیں جا سکتا ہے. کس کیفیت کو گرفتاری اس نے کہا یہ تو اس کا رب جانے، وہ خود جانے، جو اس کا بھوک مٹانے والے ہیں وہ جانے. یہاں پر ہمیں تو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اندازن کہتے ہیں کوئی بات. اب چلیے وہاں پر یہ بات آئی، اور اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں اور بھوکا ہوں، ایک روٹی دے دیجئے. پھر 5 روٹیاں ملی. اب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. جب مفسرین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اپنوں نے تو بہت فخر سے بتایا، دوسروں نے بتایا کہ ہاں یہ ہے تو یہ سورہ انسان جو نازل ہوا ہے، سورہ دہر، سورہ حلقہ. یہ گئے تو تھے علی کے دروازے پر، اور یہ فرشتے ہی تھے. ایک تو یہ کہ فرشتے بھوکے کیوں تھے؟ اللہ کی مرضی تھی کہ ان کی بھوک میرے رزق تو نہیں، علی کی محنت خیرات خاندان علی سے. ارے خاندان علی نہیں، کنیز علی کی خیرات. ایک روٹی وہ بھی شامل ہے. اب یہ کہ 15 روٹیاں گئیں. یہ بتائیے کہ میں بازار نہیں جاتا ہوں، آج کل 1 کلو آٹا کتنے کا ہے؟ اچھا والا 25 روپے کلو ہے. تو آٹے کی قیمت 3 کلو آٹے کی قیمت 15 کلو آٹے کی قیمت کیا ہوئی؟ 375. 375 روپے میں آپ کسی جنگل میں کوئی جھوپڑی بھی ڈال سکتے ہیں اس ہندوستان میں. یہ تو آٹا ہے، جو تو اس سے بھی زیادہ سستا ہے. دیکھیے ایک چیز آپ کو بتائیں، سب سے مہنگا ہمارے ہاں ایسٹرن کنٹریز میں کویت کا دینار ہے. مثال کے طور پر یہ جو مسقط میں روپیہ چلتا ہے، مسقط کا 1 روپیہ ہمیشہ 11 یا 12 روپے کے برابر ہے. 1 روپیہ ان کا. ڈالر ہے، پاؤنڈ اس سے زیادہ مہنگا ہے مثال کے طور پر. اب آئیے
خریدنا ہے تو قیمت نفع کے بغیر بھی اگر کوئی دے گا تو قیمت کے مطابق چیز ملے گی نا. بالکل یہ کہ آپ کا کوئی بہت گہرا دوست ہے اور بہت بڑا سونے کا کاروباری ہے, اس کی بہت بڑی جیولری شاپ ہے اور اس کے نہ جانے کہاں کہاں پورے ہندوستان میں برانچیں ہیں, اور وہ کوئی اس قسم کا بھی نہیں ہے کہ بینکوں کو لوٹ کے ہندوستان سے باہر بھاگ گیا ہو. اس نے کوئی گیا کہ بھائی تم میرے دوست ہو, میں تمہاری دکان پہ آ گیا ہوں, میری بیٹی کی شادی ہے, مثلا مجھے کچھ زیور چاہیے, تو وہ کہے گا تم سے صرف سونے کی قیمت یہ لیتے ہیں, بنوائی کے پیسے بھی نہیں لیں گے. تو کم سے کم قیمت کا بھی ملے گا. تو سونا ایلومینیم کے بھاؤ تو نہیں ملے گا, پلاسٹک کے بھاؤ تو نہیں ملے گا. اب آپ یہ سوچئے کہ ہم معصوموں کو معصوموں میں دیکھیں گے. یہ سسٹم یاد رکھیے, عالم کو عالموں میں دیکھ کے پرکھیے, وکیل کو وکیلوں میں دیکھ کے پرکھیے, ڈاکٹر کو ڈاکٹروں میں دیکھ کے پرکھیے, تاجر کو تاجروں میں دیکھ کے پرکھیے. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں؟ تو معصوم کو معصوموں میں دیکھ کے پرکھیے. ان 15 جو کی روٹیوں کی کرنسی ویلیو اتنی عام تھی کہ تیسرے دن قرآن نے اتر کے یہ بتایا کہ تم نے جو روٹیاں دی تو اس کی جزا یہ ہے کہ جنت تمہاری ملکیت ہے. 15 روٹیوں کی قیمت, جو کی روٹیوں کی قیمت, جنت کی جائیداد. جنت و حریر جنت تمہارا وجزاؤں بما صبروا, یہ دیکھیں صبر, وجزاؤں بما صبروا, جو انہوں نے صبر کیا ہے. افطار کی روٹیاں اٹھا کے دے دی اور روزے پر روزے رکھ لیے تو جنت و حریر جنت ہے. یہ جزا ہم دیے دے رہے ہیں. تو اب جائیداد کس کی ہو گئی؟ جائیداد کس کی ہوئی؟ جائیداد رسول کی نہیں رہی. یہ شفیع روز رضا سے امید لگا کے وہابیت کی تبلیغ کرنے والوں اب جائیداد تو ان کی ہے. کیا علی ہے؟ وہ تو ہو سکتا ہے کہ ابن ملجم کو بھی معاف کر دے. سیدہ ہیں, رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں اور صابر بیٹوں کی ماں ہیں, صابر شوہر کی زوجہ ہیں. ہو سکتا ہے جناب سیدہ بھی اپنے قاتل کو معاف کر دیں. مثال کے طور پر امام حسن خلق عظیم رسول کے وارث ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قاتل کو, زہر دینے والے کو, حق چھیننے والے کو معاف کر دیں. امام حسین امام صبر ہیں. بقول ذاکر نائک کے کہ ہو سکتا ہے کہ یزید کو بھی اللہ معاف کر دے, تو حسین کے بغیر تو معاف کرے گا نہیں اللہ. حسین سے پوچھ کے اللہ معاف کرے گا نا. ذاکر نائک نے اللہ کو قتل نہیں کیا ہے, حسین کو قتل کیا. حسین کا معاملہ حقوق العباد میں آ رہا ہے, حقوق اللہ میں نہیں آ رہا ہے. حقوق اللہ الگ ہیں, حقوق العباد الگ ہیں. چلیے یہ لوگ تو معاف کر دیں گے. یہ جو فضا ہے بڑی پکی وفادار اور بڑی نمک حلال ہے, اس کو اللہ کی مرضی سے اس لیے شامل کیا گیا کہ
جوائنٹ پراپرٹی میں جب تک کہ سب رشتے دار راضی نہ ہو کسی کو بتایا نہیں جاتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہو مگر کام ایسے کرو کہ فضا راضی ہو جائے. کام ایسے کرو کہ فضا راضی ہو جائے. علی کو راضی کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سیدہ کو راضی کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. حسنین کو راضی کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو گھرانہ افو کرنے والا گھرانہ ہی ہے. یہ اصل میں غفار الرحیم کے غفار الذنوب اور ستار العیوب کے وہ خاص بندے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں. ابھی کسی مجلس میں ذکر آیا تو آپ تو بچپن سے مجلسوں میں بڑے بڑے علماء سے سنتے رہے ہیں ذاکرین سے سنتے رہے کہ جس علی نے در خیبر اکھاڑ لیا, جس علی نے کل کفر کو بہت عدالت کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, اس علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. رسی باندھنے والے کون تھے؟ جو ہر میدان سے بھاگے تھے. اس اطمینان پر رسی باندھ رہے تھے کہ علی اپنی ذات کا انتقام خود نہیں لیں گے. دیکھیے یہ ہمت اور جرأت جو ہوئی وہ علی کے مزاج کے صبر کی وجہ سے ہوئی. سیدہ کہہ رہی ہیں مسجد میں کہ یہ وراثت ہے جو مجھے ملی ہے, لیکن اچھا سنیے وہاں یہ ہوا کہ جب سیدہ نے بہت زور دیا تو وہ جو بڑے صاحب تھے انہوں نے لکھا یہ فتح سیدہ کا حق ہے ان کو دیا جاتا ہے. اب لے کے وہ مسجد سے نکلی. اچھا بھائی یہ بھی نہیں سمجھ میں آج تک جب سیدہ کا دروازہ مسجد میں کھلا تھا تو جلدی سے گھر میں چلی جاتی, مسجد سے باہر کیوں نکلی؟ گھوم کے کیوں جا رہی ہیں اپنے گھر؟ راستے میں ایک صاحب مل گئے, ہاتھ میں کاغذ دیکھ کے چوکے, کہ کیا بات ہے کیا ہے؟ کہ انہوں نے لکھ دیا فدق میرا ہے. لائیے دیکھوں. جناب سیدہ نے کہا لو کاغذ. انہوں نے کاغذ پھاڑ ڈالا, قبالہ فدق چاک کر دیا. جناب سیدہ نے بد دعا دی, شبع اللہ بطنک, خدا بندہ خدا تمہارے پیٹ کو اسی طرح چاک کرے جیسے تم نے. اب یہ بتائیے کہ جو ذریعہ بنا ہو سیدہ کی دعا کی قبولیت کا, اس کا شرف کتنا ہوگا؟ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا اور سب نے خوب سمجھا, سب نے خوب سمجھا. اب کچھ لوگ ہیں جو مطلب یہ کہ سمجھ کے مجھ پر غصہ کر رہے ہوں گے جانے کے, آپ مجھے گالیاں دے لیجیے مگر آپ اس کو کیا کیجیے گا کہ سیدہ کی بددعا عاقبت میں کیا کرے گی یہ تو نہیں معلوم. دنیا میں تو ہم نے دیکھ لیا اور ہماری ایک پہچان بھی بن گئی. ہم ہی میں سے ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو فیروز نام رکھتا ہے. ہر فرقہ 4-5 نام ایسے نہیں رکھے گا. مالک اشتر نام کا آپ کو غیر شیعہ نہیں ملے گا. مختار نام کے بھی غلطی سے مل جائے تو مل جائے, ورنہ مختار نام کے بھی غیر شیعہ نہیں ہوتے, فیروز نام کے بھی غیر شیعہ نہیں ہوتے. کیا خوش قسمت لوگ تھے کہ ہر بدنسب ان کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنے کی ہمت نہیں.
صلوات پڑھیں بہادر. یہ جو 3 روزے رکھے گئے یہ تھے صبر محض. یہ تو تھے صبر محض. دیکھیے ایک حبشیہ کنیز. اب یہ ایک چیز اور سن لیجئے, میں جس بات کی طرف متوجہ, آپ صرف متوجہ کرنا ہے, آپ فوراً آپ کے ذہن و دل میں وہ بات ایسے وہ ہوگی کہ جیسے آپ سوچیں گے ہاں یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. یہ 3 روزے نہیں تھے, 3 روزے نہیں تھے, 3 دن کی بھوک اور پیاس کی عادت تھی. عادت تھی جو کربلا میں نمودار ہوئی. دیکھیے ایسا ہے کہ بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا ان کی مجبوری نہیں ہے, ان کا صبر ہے, اور صبر ان کی عادت ہے. بہت کچھ ہے, شاعروں نے بہت کچھ کہا ہے, وہ شاید نہ بھی کہتے, خطیب نہ بھی کہتے, لیکن اتنا تو ہم آپ جانتے ہیں کہ جن کے لیے جنت کا لباس صبح عید آ سکتا ہے, ان کے بچوں کے لیے جنت سے وہ چاہتے تو پانی تو آ ہی جاتا. لیکن آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا, کہا یہ جاتا کہ چونکہ سیر و سیراب تھے اور اس کے بعد بھی شہید ہو گئے, بچ نہیں پائے. ان کا نہیں, ہم پیاس سے سیراب ہیں, بھوک سے سیر ہیں. اور 3 دن, آج 6ٹھی محرم ہے, 5ویں محرم کو خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے گئے. 6ٹھی محرم سے پانی کا استعمال کم کر دیا گیا, بچوں کے لیے پانی بچایا جانے لگا. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کر ہے میر تقی میر. کل میں نے شعر کا میر تقی میر کا نام دیا تھا, شعر پڑھنا بھول گیا تھا. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کر ہے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. ریگ گرم ہے, مٹی نہیں ہے, ریت ہے. جب مٹی اور ریت کا ایک فرق تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریت زیادہ گرم ہو جاتی ہے بمقابل مٹی کے, اور اس حالت میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک وقت بچوں پر ایسا بھی آیا کہ وہ مشکیزیں جو خشک ہو گئے تھے اور ان میں پانی کی وجہ سے ہلکی سی نمی تھی, وہ بچے کبھی سینے سے لگاتے تھے کبھی حلق سے لگاتے تھے کہ کچھ ٹھنڈک ان کو بہت مل جائے. اور اس دن گزرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ کہ لگتا ہے کہ دن اس طرح نکل رہے ہیں جیسے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور آج 6ٹھی محرم ہے, زیارت ناحیہ اور دیگر اعتبار سے بنی ہاشم میں شہید اول ہیں جناب اکبر, لیکن ترتیب ذاکری کے اعتبار سے جناب اکبر کا ذکر جس طرح سے ہوتا ہے گریے کے لیے اسی طرح سے کیا جائے گا, کیونکہ آنسوؤں میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے. صبح سے رات ہو گئی, 8:17 ہیں,
اور بہت سے محلے کی مجلسیں نماز صبح کے بعد شروع ہو جاتی ہیں بہت سے محلوں میں. صبح سے آپ جناب علی اکبر کے مصائب سنائیں. یا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ پوچھئے کسی سے کہ کیا اس کا دل بھر گیا روتے روتے. سیرت رسول کی, صورت رسول کی, قد و قامت رسول کا. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو جناب زینب نے کہا کہ بھابھی ام لیلا, پہلے آپ سے اجازت لے لوں پھر بھیا حسین سے بات کروں گی. کر سے کر ملے ہوئے محلے بنیا. کہا کس بات کی بات؟ کہا اس کو میں پالنا چاہتی ہوں, لے آیا کروں گی, آپ اسے دودھ پلا دیا کیجیے اور میں ہی پالوں گی. تو جناب اکبر کی رضاعت کا کام, دودھ پلانے کا کام جناب ام لیلا نے کیا. پھر علی اکبر کو زینب پالتی رہی. زینب کون ہے؟ جب جناب جعفر کا رشتہ جناب عبداللہ کا رشتہ, عبداللہ ابن جعفر کا رشتہ جناب زینب کے لیے آیا ہے, جناب جعفر سے امام حسین نے کیا کہا تھا, حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی نے جعفر سے کہا تھا کہ بیعت تو دوں گا بیٹی, مگر ایک شرط پا کہ روز کچھ دیر کے لیے میرے گھر آئے گی, حسین کو دیکھے بغیر زینب چین سے نہیں رہ پائے گی. اب وہ زینب حسین کے بجائے علی اکبر کو دیکھ رہی ہے. اور یہی ہوا کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی امام حسین سے تو فرمایا دیکھو علی اکبر, ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے, جاؤ اپنی ماں سے اجازت مانگو. علی اکبر جناب ام لیلا کے پاس پہنچے. اماں میں دادا جگ میں جانے کی اجازت دیجیے اور باپا پر قربان ہو جاؤں. تو ایک سوال کیا جناب لیلا نے, بیٹا یہ بتاؤ کہ کسی ماں نے 18 برس کے کڑیال جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دی ہے, مجھ سے اجازت کیوں مانگ رہے ہو, مجھ سے کیوں اجازت مانگ رہے ہو؟ میرا کیا حق ہے تم پر؟ جو کچھ حق ہے وہ جناب زینب کا ہے, تمہاری پھوپھی نے تم کو پالا ہے. جاؤ پھوپھی سے جا کے اجازت مانگ لو. جناب زینب کے پاس آ کے بیٹھے. پھوپھی اماں, بابا نے کہا اماں کے پاس جاؤ, اماں نے بھیجا ہے آپ کے پاس. جناب زینب نے کہا دیکھو ایسا ہے علی اکبر, میں تم کو مرنے کی اجازت نہیں دے سکتی, شہید ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی, بڑے ارمانوں سے پالا ہے مجھے. 18واں سال ہے, میرا ارادہ تھا کہ اس سال تمہیں دولہا بناؤں گی, تمہاری شادی کروں گی. میرے لال میں اجازت نہیں دے سکتی. علی اکبر نے عجب جملہ کہا, پھوپھی اماں خنجر ایک ہے گلے دو, اب آپ کے کوئی اختیار ہے. پھوپھی اماں یا تو آپ مجھے بچا لیجئے, بابا شہید کر دیے جائیں, یا بابا کو بچا لیجئے اور مجھے بابا کو قربان ہو جانے دیجئے. جناب زینب جگہ سے اٹھی, دوڑ کے آگے بڑھی, خیمے کا پردہ اٹھایا, جاؤ علی اکبر جاؤ, میرے لال خدا حافظ. حمید ابن مسلم یزید کے لشکر کا وہ خبر نگار تھا جو خبریں بھیج رہا تھا ابن زیاد کو, ابن زیاد کی وجہ سے خبریں بھیج رہا تھا دمشق یزید کو. وہ کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا.
ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ جوان کا جنازہ نہیں، ایک جوان نکلا. اور میں نے کسی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں پہچانتے؟ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو رسول کی تصویر ہے. بابا سے اجازت لی. بس عزیزو چند جملے ہیں. علی اکبر میدان میں گئے، ادھر ظالم نے برچھی چلائی، ادھر علی اکبر نے گھوڑا موڑا. برچھی کی کلیجے میں ٹوٹ گئی. حسین کس طرح علی اکبر کی لاش پر پہنچے، یہ تفسیر آپ مجلسوں میں سن چکے ہیں. لیکن حسین کی کمر ٹوٹ چکی عباس کے بننے سے. علی اکبر کے قریب جاتے جاتے بہت روئیے، بہت روئیے، جتنا رو سکتے ہو روئیے. روم علیہ سیدہ بہت پیاسا ہے، بڑا ستم ہے دوستو. 7 مرتبہ حسین کھڑا کے گرے، اٹھے. 7 مرتبہ جو گرے تو اٹھ نہیں پائے. کے بل آواز دی. ادھر سے علی اکبر کی آواز آئی، بابا ادھر یا علی، بابا ادھر یا علی، بابا ادھر، بابا آئیے آئیے یا علی. ہم نے کس کو پکار رہے ہیں؟ بیٹے کو پکار رہے ہیں کہ بابا کو پکار رہے ہیں؟ جا کے منہ کا منہ رکھ دیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے. الگ دنیا بعد خلفا، اب تمہارے بعد یہ دنیا پر خاک ہے. اب حسین جی کے کیا کریں؟ بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے. کیا بات ہے بیٹا؟ بتاؤ کہاں؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. آنکھیں دھندلا گئی ہیں. مجلس مکمل ہو رہی ہے، مجلس مکمل ہو رہی ہے. علی اکبر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے وہاں پر رکھو جہاں تمہیں تکلیف ہے. علی اکبر نے باپ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے سینے کے زخم پر رکھا. ارے بیٹا برچی کی یعنی تیرے سینے میں ٹوٹ گئی ہے. ایک مرتبہ زمین گھر میں کربلا پر گھٹنے ٹیکے، آستینیں چڑھائیں، نظر کا رخ کیا. السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین. بابا حسین کا سلام قبول کیجئے. بابا 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑ لینا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے مرضی کی یعنی کہتے ہو. اب کیا کہتے کہتی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. بڑھتی علی اکبر نے آخری ایج کے لیے حسین نے 4 لاش اٹھائیں، نہیں اٹھا پائے، رکھ دی. خیمہ جا کر رخ کیا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو. ایک وضاحت زینب سر پیٹتی ہوئی خانے سے لے کر پڑی. ہائے میرا بچہ، ہائے میری گودیوں کا بڑا، ہائے میرا بھتیجا، ہائے میرا علی اکبر. علی اکبر کی لاش کو پکڑ لیا. زیادہ برابر کرتے ہوئے زینب خیموں میں چلی جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں خیموں میں سے نکلنا. واہ علی اکبر، واہ سینا، واہ سبا، واہ مصیبتا، واہ سبا. ایام انقلب ينقلبون. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم.